السلام علیکم، ویلکم ٹو ایچ اینڈ کے لائف. کیسے ہیں سب؟ تو آج جو ہے میرے پاس ایک اور ہے ولاگ آپ کے لیے. میری تھوڑی سی چھوٹی سی روٹین ایز اے ہاؤس وائف. تو میں نے ایگ بوائل ہونے رکھ دیے ہیں. حرین جو مجھے کلاس دے کے جا رہی تھی، اور یہ میں کھیر لے کے جا رہی ہوں کبیر کے لیے، کیونکہ کبیر جو ہے صبح اٹھتے ہی جو ہے نا اس کو میٹھا میٹھا چاہیے ہوتا کچھ. ویسے کبیر کو اٹھے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا، میں نے اس کو نہلا بھی دیا تھا، حرین کو بھی نہلا دیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ناشتہ میں نے پریپیئر کرنا شروع کیا تھا. ایگ بوائل ہو رہے ہیں تب تک جو ہے وہ میں آٹا گوندھ لوں گی. تو آٹا جو ہے صرف اور صرف میں حرین کے بابا کے لیے گوندھنا تھا. انہیں کے 2 پراٹھے بننے تھے، کیونکہ میں جو ہے وہ بوائل ایگ کھاتی ہوں. اور لیکن پھر بھی میرا ویٹ جو ہے وہ گین ہو رہا ہے، کیونکہ میں جو ہے نا آج کل پراپر جو ہے صحیح طریقے سے اپنی ڈائٹ فالو نہیں کر پا رہی. تو ساتھ ساتھ ادھر سے ایگ بوائل ہو رہے ہیں، اور حرین بھی کھا لیتے تھوڑا سا ایگ نا اس میں سے، میرے والے میں سے ہی. اور یہ ایگ بوائل ہو گئے، ان کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور میں چڑھا دیتی ہوں چائے. ایک سائڈ پہ چائے بنتی رہے گی، اور پتیلی کے اندر سے اتنی شائنس نکل رہی تھی نا، وائٹ. خیر اچھا جی، ایک سائڈ پہ میں نے جو ہے وہ توا چڑھا دیا تاکہ پراٹھے بن سکیں. اور یہ میرے پراٹھے ریڈی ہو رہے ہیں، اور کتنے خوبصورت لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے. تو ایسے گولڈن کلر کے پراٹھے، دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے کھانے کو، لیکن جو ہے وہ میں نہیں کھا سکتی، کیونکہ اگر میں کھاؤں گی تو میرا پیٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ چائے کا بوائل آنا شروع ہو گیا تھا، تب تک چائے بھی پکتی رہے گی، اور جو میں نے پراٹھے وغیرہ بنانے ہیں وہ بھی بنتے رہیں گے. تو یہ سیکنڈ پراٹھا بھی ہو گیا ہے تقریباً ریڈی. تو ہم بناتے ہیں جی اس طرح چوروس پراٹھے بناتے ہیں، اور چھوٹا سا پراٹھا تھوڑا سا آٹا بچ گیا تھا، میں نے سوچا چلو کبیر کے لیے چھوٹا سا نمونہ سا پراٹھا بنا دیتی ہوں میں. یہ یہاں پہ میں نے ہاف فرائی ایگ بنا لیے تھے حرین کے بابا کے لیے، اور ہمارا ناشتہ ہو گیا جی ریڈی. 2 ممبرس کا کوئی ناشتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ماشاء اللہ سے میرے پاس اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں. اب سب اپنے گھر گئے ہوئے ہیں تو ہم ہی ہیں صرف. تو یہ بچوں کی چائے بھی ڈال دی ہے میں نے. آپ لوگ بھی سوچتے ہوں کہ میرے بچے اتنی چائے پیتے ہیں. ہاں جی، وہ پیتے ہیں چائے، تو ہمارے میں سب چائے پیتے ہیں، تو وہ بھی چائے پیتے ہیں. خیر جی، ناشتہ ریڈی ہو چکا. یہاں پہ بچوں کے سامنے میں نے لگا دیا، اور یہ حرین کے ایگ میں نے جو ہے اس کو سامنے رکھ دیا ہے، ایک ایگ کٹ کر کے، تاکہ جو ہے حرین ایزیلی کھا سکے. حرین جو ہے کچھ بھی نہیں کھاتی، اس نے اب ایگ کھانا شروع کیا ہے، اور یہ میرا ایگ ہے. تو یہ ماشو بیٹھا ہے، ماشو کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی ایگ کھانا ہے، ایگ. اور جب اس کو ایگ دیا ہے تو وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے ماشو جو ہے نا وہ پراٹھا کھاتا ہوتا ہے، وہ ایگز وغیرہ نہیں کھاتا. وہ پراٹھا چائے کے اندر ڈبو کے، یا پراٹھا جو سالن وغیرہ کوئی ہو تو اس کے ساتھ، یا ایگ کے ساتھ بھی کھا لیتا ہے وہ پراٹھا نا، لیکن اس کو پراٹھا لائک کرتا ہے. تو یہ جی حرین اپنا جو ہے چھوٹی چھوٹی کٹیاں کر کے کھاتی ہے. حرین جو ہے چوزی بہت ہے کھانے میں، اور یہ وہ والی بچی نہیں ہے جس کو کچھ بھی دے دو تو وہ کھا لے. اور یہ بہت کم کچھ کھاتی ہے، بہت کم. ہمیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اسے کھانے کے چکروں میں، تو کیونکہ جو ہے اس کچھ بھی پراپرلی نہیں کھاتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ اس کو ایک چیز پسند ہے تو یہ وہی کھاتی رہے گی. اور یہ کبھی جو ہے پراٹھا اپنا ایگ گرا رہا ہے توڑ کے ایز یوزول. انہوں نے میری بیڈ شیٹ کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور کوئی بات نہیں، جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو میں بھی بیڈ شیٹس چینج کر لوں گی. تو یہاں پہ جو ہے کچھ گیسٹ آ رہے تھے، تو میں نے جو ہے سوئیاں بنانی تھی، کلرڈ سوئیاں. تو میں نے کہا تھوڑی سی وہ بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. تو ویسے تو کچھ خاص تھا نہیں میرے پاس کرنے کو، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی. دودھ بوائل ہو چکا، تو اس کے اندر جو ہے وہ مسلی جو ہے کلرڈ، وہ میں ایڈ کر رہی ہوں. یہ کلرڈ جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں، اور پتہ نہیں کس کو پسند ہوتی ہیں، پر میرے ہسبینڈ کو پسند ہے. مجھے دوسرے والی پسند ہے، وہ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ نا. اور جلدی بن جاتی ہیں، اور یہ ٹائم بھی لگتا ہے ان کا، اور نا اچھی لگتی ہیں ویسے بن کے ٹھنڈی ہو کے، لیکن مجھے زیادہ اچھی وہ لگتی ہے. میرے ہسبینڈ کو یہ اچھی لگتی ہے، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ یہی والی بنائیں. میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے، ہم یہ والی بنا لیتے ہیں. چلیں جی، یہ کک ہو رہی ہیں. اور آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگتا ہے یہ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے. سیکنڈ یہ کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور چینل پہ اگر نہیں ہو تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں. یہاں پہ میں نے شوگر ایڈ کر دیا بالکل تھوڑی سی، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ جو گیسٹ ہیں وہ تیز میٹھا کھاتے ہیں. ہلکا تو میں نے نارمل جو ہے وہ رکھا. اور میری جو ہے سوئیاں اچھے سے کک ہو چکی تھی، اور اس کے اندر دودھ کافی سارا تھا. دودھ ہم نے کافی سارا ہی رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ پھر جو ہے نا بالکل خشک ہو جاتی ہے. یہاں پہ میں نے تھوڑا سا کسٹرڈ لے لیا تھا، اور اس کو جو ہے نا میں نے پانی میں ڈال کے مکس کر لیا تھا، اور میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں. تو یہاں پہ جو ہے اس سے ذائقہ جو ہے وہ بھی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے. اور آپ نے نا جتنا دودھ اب اس کے اندر بچا ہوا نا، اتنے ہی دودھ کے ساتھ نا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ دودھ بچ جائے گا، اور اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو اس کو ساری سوئیاں جو ہیں ان کو سوک کر لیں گی، اور یہ سخت ہو جائیں گی. لیکن خیر نہیں ہوں گی انشاءاللہ. تو آپ نے اس کو بند کر دینا ہے، اور ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری جو ہے سوئیاں ہو گئی ہیں ریڈی. میں نے ان کے لیے بنایا تھا وائٹ چکن، ساتھ میں بنائے تھے کوفتے، اور ساتھ میں بنائی تھی یہ سوئیاں، اور ساتھ میں چکن چیز پاکٹس بنائی تھی، سوری چکن بریڈ پاکٹس.
تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی ساری چیزیں، کیونکہ جو ہے نا گیسٹ آ گئے تھے تو پھر کام بڑھ جاتا ہے اور میں اکیلی تھی، تو اس لیے۔ اور یہ میں اب جو ہے نا کوفتے کا سامان ریڈی کر لیا تھا میں نے، اور یہ میں کوفتے بنا رہی تھی بالکل چھوٹے چھوٹے سائز کے۔ تو یہ بیف کے تھے اور بیف کا قیمہ تھا میرے پاس، اور میں نے یہ بنا کے جو ہے نا اور ان کو چھوٹے چھوٹے بنا کے اور رکھ لیا تھا۔ بہت اچھے بنے تھے، خیر جس نے بھی کھائے سب نے تعریف کی تھی کہ کوفتے بہت اچھے بنے۔ میں نے کچھ خاص نہیں کیا تھا، صرف جو سمپل مسالے ہوتے ہیں وہ ایڈ کیا اور ایک ایگ ایڈ کیا تھا، اور سمپل جو میرے پاس بیف کا قیمہ تھا وہ تھا، اور یہ باقی جو قیمہ ہم نا نکال کے اور فریز کر رہے تھے تاکہ جو ہے پھر کبھی کام آ جائے گا۔ میرے ہسبینڈ لگے ہوئے تھے میرے ساتھ ساتھ، تو کیا کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی 2-4 جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ یہ میں ان کو فرائی کرنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بھی اگر کوفتے بنانے ہوں تو آپ اس طرح بنا لیجیے گا، کوفتے بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تھوڑے سخت ہو جائیں گے، ابھی آپ کو لگے گا پتہ نہیں سخت ہو گئے، لیکن جب آپ سالن بنائیں گے اس کا تو پھر جو ہے یہ نرم پڑ جاتے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی کوفتے ریڈی ہیں۔ اچھا کھا لیا تھا، پی لیا تھا، رات ہو گئی تھی بہت زیادہ، تو میں نے کہا چلو اب کلینزنگ کر لیں، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے میں کلینزنگ ضرور کرتی ہوں۔ اور یہ میرے پاس ہے اوریو کا فومنگ جیل کلینزر، جو بہت اچھا بہت زیادہ اچھا، مطلب لو ہو گیا نا جس سے، وہ والا فومنگ جیل ہے اس کے اندر۔ یہ دیکھیں اس کے اندر ایسے نا اس کو پریس کرتے ہیں، اس کا اوپر ہی برش لگا ہوتا ہے اور یہ ایسے اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ چلیں جی تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اتنا برداشت کیا۔ پھر کبھی ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔